کونوں مکان کی آبرو آپ کی ذات پاک ہے، قلب و نظر کی آرزو آپ کی ذات پاک ہے، اور جیسے تمام کائنات پھول ہو ایک گلاب کا، اس کی شمیم میں مشکبو آپ کی ذات پاک ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب محبت نال عقیدت نال اچھی آواز نال ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیے جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، دور تو قریب تو تشریف لے آنے والے معزز مہمانان گرامی، اج دیے پروقار محفل مجلس سالانہ پروگرام ہے۔ اللہ پاک مینوں تے تانوں اس محفل دے اندر با ادب بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے، اور جنی دیر اسی بہاں گے عمل دی نیت نال بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے، اور آخر تے اپنی رحمت نال جھولیاں بھر کے جان دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں تساں حضرات بڑے ذوق نال بیٹھے ہو۔ ایک مہربانی کرو کہ گوڈے پہلے چھڑ دے ہو، جڑے جڑے نوجوانوں نے گوڈے کھڑے ہوئے نے ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے، تھوڑا تھوڑا اگے آ گیا، تھوڑا تھوڑا ایویں ایک ایک ہل جل تو تھوڑا جا اگے آ گیا، مل کے پیمان دا اور ہی مزہ ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے۔ گل شروع کرنے تو پہلے میں گزارش کراں گا کہ کوشش کرو، اللہ پاک نے اپنے گھر کے اندر اس پروگرام کے اندر بلایا ہے، اسی اللہ دے سارے مہمان اللہ دے گھر کے اندر بیٹھے ہاں، مہربانی کر کے کوشش کرو کہ پورا پروگرام انشاءاللہ اسی سن کے دعا کر کے پھر جاؤں گے۔ کیڑے کیڑے ساتھی ارادہ رکھتے ہیں ذرا دو ہاتھ نہیں کر کے لیے جزاک اللہ، بس اللہ خوش رکھے۔ اور میں جیڑی گل کراں وہ سمجھ آ جائے، کوشش کراں گا میں سمجھ آ جائے تے سبحان اللہ کھچ کے کہنی، ٹھیک ہے؟ ہاتھ بھاویں اتنے کر کے نہ کرے جائے، لیکن سر اتنے کر کے مسکرا کے کہنی، کی کہنی ہے؟ مسکرایا نہیں، مسکرا کے آتے سبحان اللہ، بس سبحان اللہ اسی کہنی ہے۔ تقریر میں کرنی ہے انشاءاللہ، دو میں گھرہ دا گل بن جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو توجہ کرنا، دنیا دے اندر انسان دی نظر دے اندر ہر چیز قیمتی ہوتی ہے۔ سفیان بھائی اندر تھوڑا جا شور کم رکھنا ہے، ایکو ریپیٹ تھوڑی کم، کہ بس گل سمجھ آئے، شور بالکل نہیں ہوتے نا، اللہ خوش رکھے۔ دنیا وچ ہر چیز بندے واسطے قیمتی ہے، بندے دی مال، جان، عزت، آبرو، دولت، زمین، گڈیاں، مکان،
ہر چیز انسان واسطے اہمیت بھی رکھتی ہے اور قیمتی بھی ہے. ٹھیک ہے. بندہ کہتا ہے میاں میں کوئی چیز بھی ایویں کسی کو نہیں دیتا. تسی دیکھا ہوئے گا تھوڑے جے پیچھے سال چلے جاؤ، لوگ اپنی دھان کٹ کے، اپنی مونجی کٹ کے، اپنے دھائیں کٹ کے تے جیڑے وہ بچدے سی صبح پتہ نہیں کی کہندے پرالی صبح انہوں لوگ اگ لا کے جلا کے راکھ کر دیتے سی، ضائع کر دیتے سی. لیکن ساڈے ویکھدیاں وہ جڑی راکھ بنا کے اسی سٹ دیتے سی، ضائع کر دیتے سی، وہ بھی لوکاں نے ضرورت محسوس کیتی کہ ایک کامدش ہے، انہوں قیمتی بنایا اور انگریز نے پھر ان کی مشینری بنائی اور مشینری بنا کے ان کا بھوسا بنا کے انہوں بھی قیمتی بنا چھٹا. ایویں ہی میرے خیال میں تسی اجے بھی اگ لاندے نے تا ہی نہیں بول دے. میں تواڈے مقصد کی تقریر کرنی جڑی آپاں نوں سمجھ آوے. ٹھیک ہے. اسی ٹر جائیے لاہور یا پشاور اتنے انہوں دے مقصد کی گل کرنی ہے، اتنے وہ گل کرنی ہے جی آپ ڈیلی کرنی ہے. کیوں جی راؤ فیصل صاحب ایویں بھوسا بندہ کہتا ہے میری دولت قیمتی، میرا بینک بیلنس قیمتی، میری عزت قیمتی، لیکن دور جدا آ گیا کہ اج کل لوگ پرالی اور بھوسے نو بھی ایویں نہیں جان دینا، انہوں بھی بولو انہوں بھی بولو یار میں اگے جاواں، انہوں بھی قیمتی بنا چھٹا. اللہ فرماتے نے تیری نظر دے اندر بندیا، تیری نگاہ دے اندر، تیرے تصور دے اندر دنیا دی ہر چیز قیمتی ہوئے گی، لیکن میں اللہ خالق ہویا، مالک ہویا، ساری کائنات دا پالن ہار ہویا، میری نظر دے اندر توجہ کرنا، توجہ اللہ فرمانے نے میری نظر دے اندر، خالق کائنات دی نظر دے اندر کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں جتنا ایک مومن بندے دا ایمان قیمتی ہوتا ہے. ایمان سب تو قیمتی، بولو بولو ایمان سب تو قیمتی ہے، بولو ایمان سب تو قیمتی ہے. الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے بندیا میں تینوں دولت دیتی تو انہوں قیمتی سمجھنا ہے، میں تینوں ایمان دیتا تو انہوں اونا قیمتی نہیں سمجھتا جتنی تو اپنی اولاد قیمتی سمجھنا ہے. بندیا میں تینوں بینک بیلنس دیتا تو دن رات اپنی دولت دی حفاظت پیا کرنا ہے. نہیں نہیں بندیا میں تینوں زمین دیتی تو اپنی زمین نو کہنا اے فلاں ایکڑ میرا ہے، اے فلاں مربع میرا ہے، اے فلاں ایکڑ میرا ہے، اے فلاں ادوارا میرے نام ہے، اے فلاں زمین میری ہے. تیرے کول کوئی بندہ آ جائے تے کہے میاں ایک ایکڑ زمین دے وچوں ایک انچ زمین دا میرے نام کر دے، تو کہنے میاں تینوں پتہ کی ہوئے میں جاننا وانا میں اے زمین کتنیاں مشکلات نال بنائی ہے، ہن تو کہنے میں
میں کسے نو اولاد نہیں دے سکدا، میں کسے نو زمین نہیں دے سکدا، لیکن اللہ دا فرمان سننا بندیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرما دے نے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کہ میں ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے نے بندیا ساری کائنات تیری نظروں دے اندر قیمتی ہو سکتی ہے، لیکن میرے اللہ دی نظر دے اندر تیری دنیا دی کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی۔ کیوں میاں؟ اللہ کہتے نے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اللہ فرماتے نے بندیا میری تیری دولت دے نظر نہیں، میری نظر تیری اولاد دے نہیں، میری نظر تیرے بینک بیلنس دے نہیں، میں اللہ ویکھنا وا تے تیرے ایمان نو ویکھنا وا۔ میں کینوں ویکھنا؟ ایمان۔ اچھا ہنے دسو کہ سپیکر صحیح چل رہے ہیں؟ سمجھ آ رہے ہیں؟ کوئی ایویں تے نہیں کہ کدھروں کدھروں نہیں کرنا پہ جائے ہیں تے پھر سبحان اللہ کہو میں گل کراں۔ اللہ فرماتے نے بندیا تیری تیرے ٹریکٹر دے نظارے، تیری تیری ٹرالی دے نظارے، تیری تیری زمین دے نظارے، تیرے تیرے بینک بیلنس دے نظارے، لیکن میں پروردگار میں تیرے ایمان نو ویکھنا وا۔ جے نہیں یقین آتا تے آ میں ذرا استدلال دے طور تے تانوں تھوڑا جہا پیچھے لے کے جانا چاہنا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرعون دی ایک باندی نے ایمان قبول کر لیا، باندی فرعون دی، لیکن جنوں اللہ ہدایت دیون تے آوے میاں کوئی موڑ سکدا نہیں۔ اے کیڑا فرعون ہے جڑا گلیاں دے اندر کوچے دے اندر اپنے تختاں تے بیٹھ کے اعلان کردا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں ساریاں تو وڈا رب ہویا، میں ساریاں تو وڈا رب ہویا، میں تہاڈا پروردگار ہویا، میں تہاڈا پروردگار ہویا، لیکن اللہ فرماندے نے نہیں نہیں میں خالق ہویا، میں مالک ہویا، تو رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میاں رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جے اللہ دا قرآن سننا تو ذرا سبحان اللہ اچھی بولو۔ اللہ فرماتے نے میں او اللہ میں او رب ہویا نا، میں جدا سورج مشرق وچوں طلوع کرنا تے مغرب دے اندر غروب کر دینا، فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فرعون گل سننا، اللہ فرماندے نے میں اپنے لفظاں وچ کہنا چاہتا ہاں، فرعون تو کہنا میں سارے تو وڈا رب ہویا، لیکن مینوں انج لگدا ہے مشیت نے بول کے آکھیا ہوئے گا کہ گدا
گدا کو تخت تے صدر بن کے بیٹھا ہے جے میں ان دی صدارت نو اکھیڑن تے آواں تے شام تو پہلے پہلے انہوں جیل بھیج کے وکھانا میں نو پچھن لگا ہو سبحان اللہ جے شام نو کوئی جیل چوے میں اللہ اندے میں مہربانی کر دیواں تے میں اپنے رب ہون دا اعلان کرنا میں صبح ہون تو پہلے پہلے میں انہوں تخت شاہی تے بٹھا کے اعلان کرنا کہ گدا کو کہ فرعون دی باندی جن کا نام سی آسیہ کی نام سی آسیہ بولو تو صحیح آسیہ 28واں پارہ ہے نا 28 سپارے کا آخری رکوع ہے آخری آیات نے ان دی تفسیر امام ابن کثیر رحمت اللہ نے لیکن دی تفسیر لکھی ہے اور لکھا ہے تسی جاگ رہے ہو جی تسی جاگ رہے ہو جی فرعون نے دی باندی آسیہ نے ایمان قبول کر لیا تو جب فرعون کو پتا چلا کہ اچھا باندی میری تے ایمان موسیٰ دے رب دے اس بے ایمان کو بڑا غصہ چڑھا میں صرف شارٹ کٹ کر رہے ہیں بے ایمان کو پتا چلا تو صرف آرڈر جاری کر دیتے کہ انہوں پھڑ کے میرے کو لے آؤ فرعون نے باندی نو بلایا بڑا دھمکایا بڑا ڈرایا لیکن یاد رکھنا اللہ فرماتے نے جنوں میں ایمان دی دولت دے دیواں میاں اندے تو وڈی دولت کیڑی ہو سکتی بزرگ ہون دا دعویٰ نہیں کردا جیڑا رب ہون دا دعویٰ کردا ہے تے رب بھی سارے تو وڈا رب ہون دا دعویٰ پیا کردا ہے باندی نو بلایا تے کہندا ہے باندی گل سن تینوں تے پتہ ہے نا میں کنا ڈاڈا واں تینوں تے پتہ ہے نا میں سارے تو وڈا رب ہویا نا تینوں تے میرا پتہ ہویا نا توجہ کرنا میں انج لگدا ہے باندی
زیادہ میری جان لے سکنا ہے، تو زیادہ مینو قتل کر سکنا ہے، لیکن اللہ فرماندے نے جیڑا میرے نام تے توجہ کرنا، جیڑا میرے نام تے بک جائے، میرے نام تے قتل ہو جائے، انہوں مردہ نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا، کیونکہ میاں اللہ نے اصول ہی بنا دیتا ہے۔ فرمایا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون۔ باندی نے اے میرے وجہ اینج کھلوتی ہے اس بے ایمان دے سامنے تے بڑا دھمکایا۔ باندی کہندی ہے ہن تو جتنا مرضی زور لا لے، نہ میں موسیٰ نو چھڑنا ہے تے نہ موسیٰ دے رب نو چھڑنا ہے۔ چلو گل مکدے مکائیے، انہیں وارنٹ جاری کر دیتے، سزائے موت سنا دیتی، تے سزائے موت بڑی عجیب قسم دی سنائی۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان دے محل دے اندر ایک پتل دی گائے سی۔ کی سی؟ پتل دی گائے۔ نوے منڈیا نے تو پتل ویکھے ہی کوئی، پتل کینوں کہندے نے، اس تا ربڑ ویکھا ہے۔ تسی کنے پتل کونے ویکھا، ذرا ہاتھ کھڑا کرنا، میں انہاں نوں دساں پتل کینوں کہندے۔ پتل کنے نہیں ویکھا، ہاتھ کھڑا کرو نا یار، کی ہے؟ سارے نے ویکھا ہے۔ چلو پھر تک گل سمجھانا سوکھی ہوگی، میرے 2 منٹ بچ گئے۔ کہتا ہے لکھ دے نے کہ ان دے محل دے اندر پتل دی ایک گائے، یار نہیں سمجھ آتی تو بڑے شہر کسی وچ چلے جاؤ تو کون اثر دینا تھلے کر گیا۔ تسی ویکھو ہوئے گا جڑے نویاں کمیونٹیاں بندیاں ہیں یا کالونیاں بندیاں، کالونی دے باہر کوئی شیر لٹکا دیندا ہے، کوئی گھوڑے دی شکل بنا دیندا ہے مورتیاں بنا کے، ٹھیک ہے۔ انہیں پتل دی گائے رکھی ہوئی سی، اس گائے کو لیاندا منگوایا تے ایک کڑا جن دے وچ گڑ کڑدے سی، کڑا دے اندر تیل سٹا، انہوں ابالیا، جوش دیتا، پتل دی گائے اندر سٹی، اس پتل نو پگھلایا تے پگھلا کے کہتا ہے جلاد نو حکم دیتا کہ اندے ایک پتر نو پکڑو، اندے پتر نو اندیاں اکھاں دے سامنے، جدو اس خبیث نے جلاد نے چیخدا چھوٹا جیا بچہ پکڑا تے کڑا دے اندر سٹ دیتا، لیکن ماں دے ایمان دے اندر تزلزل نہیں آیا، پریشان نہیں ہوئی، کہنے لگی فرعون اے تے ایک پتر ہے، میں اے ہو جائے 1000 پتر بھی اللہ دے نام تے قربان کر دیواں، لیکن میرے ایمان دے اندر ذرا بھی فرق نہیں آ سکتا۔ انہیں جدو ویکھیا کہ انہیں تا ایمان نہیں چھڑنا، میں لفظ ایمان کی گل کر رہا، توجہ کرنا، اندے ایمان وچ تذبذب نہیں آیا، اندے ایمان وچ فرق نہیں آیا، جلاد نو حکم دیتا، انہیں دوسرے پتر نو بھی چکیا تے چک کے تڑپ